الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ بارگاہ انتہائی ممتاز ہے اور ساتھ ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ایک ایسی بات ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی آپ نے کسی ٹیلی ویژن اسکرین پہ انشاءاللہ نہیں سنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی جملے ناظرین، کہ آسمان صحابہ پر محمدی فداکاروں اور جانثاروں کے ایسے ایسے حسین اور خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں جن کے تذکار پڑھ کر ایمان کی حدت و شدت اپنے عروج پر پہنچ جایا کرتی ہے، جن کی پوری زندگیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ایسی ڈھل گئی تھی صاحب، ایسی ڈھل گئی تھی کہ جن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ وہ محمدی دیوانے اور اسلام کے پروانے تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دو جہاں کے مالک و مختار کے قدمین شریفین پر رکھ کر آخرت کے سودے کر لیے تھے۔ محمدی گلستان کے ناظرین، ایسے ہی انتہائی مہکتے پھول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صف میں انتہائی چمکتے اور دمکتے ستارے، اپنے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ کر ایمان کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو کر ہجرت کرنے والے، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تصویر بن کر ہمیں بتلانے والے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اور نہ وہ ایمان حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے بچوں، اپنے والدین اور تمام انسانوں کی محبت پر مقدم نہ رکھے کہ کسی اور کو نہیں بسایا دل میں، تجھے بسانے کے بعد۔ ناظرین اکرام، بادیہ کے رہنے والے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے قد کے تنومند نوجوان تھے اور ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے۔ قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بخشی ہوئی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرنے لگے، ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے، پانی پلاتے اور چارے کا اہتمام کرتے۔ اس کے بدلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا پینا اور ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں فراہم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ناظرین کام کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاکری بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان کے نڈر سپاہی بھی تھے۔ جب آپ غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ بھی مجاہدین میں پیش ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوب محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انداز بھی بے مثال تھے اور بہت تیز دوڑا کرتے تھے، بہت تیز دوڑا کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ دوڑتے گھوڑے کو یہ پکڑ لیا کرتے تھے لیکن عربی النسل گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا، یعنی پیدل تیز دوڑنے میں تمام صحابہ میں ممتاز تھے۔ صاحب اصحابہ لکھتے ہیں کہ وہ بہادروں میں سے ایک تھے اور دوڑ میں گھوڑوں سے مقابلہ کرتے تھے اور ان سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے عظیم ترین موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر پیادہ ہونے کی سند عطا فرمائی۔ لہذا ناظرین چشم فلک نے وہ منظر آج تک یاد رکھا، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے کہ جب بنو غطفان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لوٹ کر چلے گئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 12-13 برس کی اس وقت آپ کی عمر تھی، ان کو چیس کر کے جو ہے اونٹ کو واپس لے کے آتے، اور اس روز سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری، جواں مردی کی ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ناظرین ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے زبردست تیر انداز بھی تھے، یعنی بہت ہی ٹارگیٹڈ جو یوں کہہ لیجئے کہ آپریشن کیا کرتے تھے، آپ کا ٹارگیٹ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے قریب پہنچ گئے، اور جب نشانے پر وہ دشمن آ گئے تو اپنے تیر برسانے شروع کر دیے۔ تیر اپنے نشانے پہ لگ رہے تھے اور بلند آواز سے وہ رچ پڑھ رہے تھے کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ 12-13 برس کے نوجوان کا جذبہ ہے ناظرین، کیا شان ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر ایک اور شرف بھی ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو 2 حصے عطا فرمائے، ایک پیدل کا اور دوسرا شہسوار کا۔ یہیں تک بس نہیں ہوا ناظرین، بلکہ جب آپ مدینہ پاک واپس تشریف لائے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سلمہ تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ یعنی وہ منظر کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہوگا ناظرین کہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف بن کر چلتے ہیں۔ یعنی ایسے نڈر اور جانثار شجاع اور بہادر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ انہوں نے تقریباً 14 غزوات و مہمات میں شرکت کی، جس میں 7 غزوات میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسے خوش نصیب ترین صحابی کہ جن کو ایک روایت کے مطابق 2 بار اور ایک روایت کے مطابق 3 بار حدیبیہ کے مقام پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسے سعادت مند اور خوشبخت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ خیبر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں تھاما ہوا تھا۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی دیکھا اور خلفائے راشدین کا زمانہ بھی دیکھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت فیاض تھے۔ جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا تھا، آپ کبھی اس کو نامراد نہ لوٹاتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور پھر یہ نہیں دیکھتے تھے صاحب کہ مانگنے والا کون ہے۔ شریعت کے احکامات میں بے انتہا احتیاط فرمایا کرتے تھے، اور آئیے ناظرین ہم بھی بہت احتیاط کے ساتھ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں، ان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی موجود ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور ایک ایسے یعنی کہہ لیجیے کہ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انشاءاللہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، لیکن آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، وہ وقفے کے بعد انشاءاللہ بیان کروں گا۔ صاحب ذرا بتائیے، آغاز کرتے ہیں، کیا کمال ہستی ہے صاحب حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا ان کے تعارف میں ہم اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں عقیدتوں کا، اور اسلام کے نور سے کیسے منور ہوئے، کب منور ہوئے۔ پھر ایک اور بات جو خاص طور پہ آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ وہ جو میں نے حدیث پاک مطلب بیان کی، میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ اس کو انٹرپریٹ کریں کہ اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کے لیے قربان کیا اور صاحب مدینہ پاک چل پڑے۔ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر میں اس عشق کی اعلیٰ ترین مثال کو تلاش کروں تو قرآن مجھے کیا کہتا ہے، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ ابو ایاس سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور عظمت ورا الورا ہے، اور آپ کے بارے میں ہمیں اسلام لانے سے قبل کی معلومات اتنی مستند طور پر نہیں ملتی، لیکن جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تب آپ کا چرچا اس قدر نمایاں ہے کہ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پانے کے بعد اور اس بارگاہ سے منور ہونے کے بعد یوں چمکے کہ آسمان شہرت پر، آسمان استقامت پر ایک آفتاب بن کر نمودار ہوئے۔ ابو ایاس حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو اسلم ہے، اور بنو اسلم قبیلہ مکہ سے اگر مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو یہ مکہ سے شمال کی جانب واقع ہے، اور وہاں پر ایک وادی ہے جسے وادی فاطمہ کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا اور یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک، تو یہ قبیلہ بنو اسلم سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حصول برکت کے لیے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ کے نام مبارک کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ سلمہ بن اقوا، اور یہ بھی ملتا ہے سلمہ بن عمر بن اقوا۔ تو عین ممکن ہے کہ پھر اقوا آپ کے دادا کی طرف منسوب ہو یہ لفظ اور آپ کے والد کی طرف، تو دونوں اعتبارات اور دونوں جہتیں ہیں۔ اور اقوا
جو آپ کے والد یا آپ کے دادا کی جگہ پر ہیں، ان کے نام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کا نام سنان بن عبداللہ تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ کا سلسلہ مبارک پڑھا جائے، سلسلہ نسب، تو سلمہ بن سنان بن عبداللہ بن قشیر بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم اسلمی۔ تو آپ بالکل جوانی کی عمر میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور تاریخی واقعات سے اور حقائق سے لگتا یہ ہے کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یہ دونوں نام ہیں اس کے بعد آپ اسلام لاتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری میں آپ کا تذکرہ مبارک پھر کھل کر اسلامی کتابوں میں اور لٹریچر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ 6 ہجری سے پہلے آپ کا جو دور ہے وہ اسلام لانے کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گویا کہ آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ اب یہ وہ دور ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ میں تشریف فرما ہے، اور یہ ان کا جو علاقہ ہے اور قبیلہ آباد ہے جہاں پر، وہ مکہ کے قریب ہے۔ تو یہ جو ہی ایمان لائے تو پھر آپ نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ترجیح اسے دی کہ گھر بار اہل و عیال سب کو چھوڑ کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اور قرآن مجید نے ایسے جانثار فداکار صحابہ کرام کی یوں تو کئی مواقع پر بات کی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا، بتائیے، اور جن کا بعین ہی مصداق حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا کر بیان فرمائی، ایمان لائے، ہجرت کی، پھر جہاد میں مشغول ہو گئے۔ تو اور پھر یہ تذکرہ ان کا ہوا جو مہاجرین کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، پھر انصار میں سے بھی اللہ رب العزت نے ان کی صفت کو بیان فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، چونکہ یہ بھی مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس جا کر رہتے تھے، ان کے کام کاج کرتے تھے، جیسا آپ نے ذکر بڑے زبردست پراپرٹیز اور باغ تھے ان کے، بلکہ وہ جو باغ تھا اس سے سرکار علیہ السلام پانی پینے جایا کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثار صحابہ جو انصار کہلائے، تو ان کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا کہ وہ جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی۔ اور پھر اگلی بات بہت وجد آفری ہے، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو پکے مومن ہیں، پکے اور سچے مومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مومن کہنے کے بعد حقا اس صفت میں ان کی اس شان استقامت کو اور اخلاص کو بیان فرمایا۔ اب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد فوراً پھر گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کی، اور ہجرت کی اور اہل و عیال کے بغیر ہجرت کی۔ یعنی آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں فرمایا کہ تھوڑا ٹائم وہاں رکے رہیں اور محنت کریں اہل و عیال پر، ان کے ایمان لانے پر، اور کوئی ایسا موقع بنے کہ پھر اہل و عیال سمیت آپ ہجرت کر جائیں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرنا، نہ رکنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جتنا جدائی ہے اس میں کہیں روح پرواز کر جائے۔ فوراً ہی مرکز ایمان کی طرف روانہ ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر وہیں کے ہو کر رہے۔ یعنی ایک لمحہ بھی فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ ہوا آپ کو۔ ہاں، اور یہ ایمان کا جو نقطہ کمال ہے، یہ صحابہ کرام کی ہستیوں میں جو نظر آتا ہے اور ان کی ذات میں بھی، دیکھیے کچھ تو تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل عرب کو منتخب فرمایا کہ انہی میں اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ وہ ان کی کچھ خاندانی صفات تھیں، ان کی کچھ ایسی علاقائی اور جغرافیائی صفات تھیں، اور ان کے اندر جوہر ایسا موجود تھا، اخلاص کا، ایمان کا، جذبہ کا، ایمان قربانی کا، کہ جس کے پیش نظر وہ اس امانت کو سنبھالنے کے قابل ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وفاداریوں کی اتنی مثالیں بیان کی ہیں کہ آج اور قیامت تک، رہتی دنیا تک، وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید ہے صاحب۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور جن کی بارگاہ سے ایمان تقسیم ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں بھی چلے گئے، اور ایک ایسا شرف صاحب آپ کو۔ اچھا، کل بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، آپ صحابہ کو اٹھاتے چلے جائیے صاحب، ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے چلے جائیے، آپ کو لگے گا کہ یہی سب سے زیادہ منفرد ہیں، یہی سب سے زیادہ ممتاز ہیں، یہی الگ سے نظر آتے ہیں، یہی جداگانہ نظر آتے ہیں، ان کی حیثیت بڑی ممتاز ہے۔ یہی معاملہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیعت فرما لی، پھر دوسری مرتبہ بیعت پھر تیسری مرتبہ، نہیں بار بار بیعت کا شرف عطا کیا، یہ کیا راز ہے بتائیے ذرا، پھر ڈھال عطا فرمانا آپ کو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت جو کفار کے خلاف کردار ادا کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت بات، اور اچھا محبوب وہی ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے محب کے ساتھ معاملہ ایسا رکھے کہ محب یہی تصور کرے کہ یہ مجھے ہی سب سے زیادہ آہا کیا کہنے، اور سبحان جو اللہ۔ کائنات کے تاجدار ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، انہوں نے اپنے جانثاروں اپنے وفاداروں کے ساتھ یہی معاملہ رکھا ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر رسول کائنات کسی سے محبت نہیں فرماتا۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت قبلہ مفتی صاحب نے بڑی واضح اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے نسب کے حوالے سے، آپ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے ذکر کیا، تو اسلامی اعتبار سے اسلام لانے کے بعد کے جو آپ کے تذکار ہیں ان میں جو کثرت کے ساتھ امہات کتب میں تذکرہ ہے وہ آپ کی اسی حدیبیہ کے مقام کی تفصیل ہے۔ جی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کی نیت سے مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے اور باہمی گفتگو کا سلسلہ قائم ہوا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر اور قاصد بنا کر مکہ المکرمہ بھیجا گیا۔ جب واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور جو ایک افواہ وہاں قائم ہوئی، اس کی بنیاد پر جب بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کے لیے اعلان فرمایا کہ آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو جو صحابہ قریب تھے وہ فوراً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لبکے ہیں، اور ابتدائی طور پر ان تمام صحابہ نے جو حضور کے قریب تھے انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ جو ابتدائی طور پر بیعت کرنے والے افراد ہیں ان میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اب یہ بیعت ہو چکی ہے، دور تک بات جیسے جیسے پہنچ رہی ہے وہ افراد بھی آ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ بیعت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اسی عمل میں مصروف ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لینے کے بعد بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں اور یہ وارفتگی کی کیفیات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور فرمایا کہ سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ اللہ، جس کے جواب میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیعت کر چکا۔ اللہ، حضور نے مسکرا کر فرمایا ایک دفعہ اور صحیح۔ اللہ اللہ، آگے بڑھے اور دوبارہ حضور کے مبارک ہاتھ پر بیعت کیا۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دوسری بیعت کے موقع پر ڈھال عطا فرمائی۔ آپ نہ صرف پیادہ رہا کرتے تھے بلکہ اس کیفیت میں آپ پر کوئی جو ہے وہ زیادہ اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، آپ کا جسم جو ہے وہ اسی کیفیت میں ہے کہ آپ جنگ کی جانب نہیں ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ تو آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال عطا فرمائی، آپ ڈھال لے کر کھڑے ہیں اور اسی اسنا میں آپ نے اپنے چچا کو دیکھا تو وہ ڈھال آپ نے ان کو دے دی۔ اب حضور کی دوبارہ نظر انتخاب پہنچی اور فرمایا کہ سلمہ کیا بیعت نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ 2 دفعہ کر چکا۔ حضور نے فرمایا تیسری مرتبہ صحیح۔ اور جب بیعت کرنے لگے تو حضور نے اب دریافت فرمایا کہ میں نے جو تمہیں ڈھال دی ہے وہ کہاں ہے؟ قربان جائی اس کے جواب میں کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے چچا جو ہیں وہ خالی ہاتھ ہیں تو یہ میں نے ان کو دی۔ اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اے سلمہ تمہاری مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ جس نے اپنے رب سے دعا کی مولا مجھ کو ایسا دوست عطا کر جو مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ اکبر، کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے ڈھال نہیں رکھتا بلکہ اس دوست کو دیتا ہے کہ اس دوست کی جان بچ جائے، میری جان کی خیر ہے۔ یعنی اخلاص آپ کی جبلت میں کتنا تھا، سبحان اللہ۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ آپ کو جو بیعت کروائی، یہ ظاہراً آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم نبوت سے اس بات کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ اس ذات سے کچھ ایسی کیفیات کا صدور ہونا ہے جس کے لیے یہ بیعت ایک اشارہ ثابت ہوگا۔ اور پھر اس بیعت رضوان کے بعد حدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہو گئی اور اس میں بھی جو مشرکین کے ساتھ منافقین کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن جب رستے میں واپس جاتے حضور علیہ السلام کو جنگی تدبیرات کے اعتبار سے جب یہ احساس ہونے لگا کہ ہمیں رات میں نگرانی کرنی چاہیے تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور اعلان یہ تھا کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی رات کو جاگ کر پہاڑی پر کھڑے ہو کر حفاظت کرے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائی اس وقت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
اپنے مسلمان بھائیوں کی محافظت کروں گا. اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی. اللہ اور جناب سلمہ بن اکوہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی. سارے صحابہ اس پہاڑ کی اوٹ میں رات گزار رہے ہیں, خیمہ زن ہیں, اور حضرت سلمہ بن اکوہ جیسا کہ وہ تیز رفتاری کی کیفیت ویسے ہی بیان کی جا رہی ہے, کہا پوری رات کبھی وہ پہاڑی کے اوپر ہوتے تھے, کبھی نیچے ہوتے, اللہ اللہ اللہ, کبھی دوڑ کر اوپر چلے جاتے اور دائیں بائیں اطراف کی تمام کیفیات کو دیکھتے, پھر واپس آ کر اپنے اس قافلے کی جو ہے ملاحظہ کرتے, پھر واپس چلے جاتے. اور کمال یہ کہ 12-13 برس مطلب جو ہے ان کی یہ مختصر سی آپ کی عمر ہے, اور اس کیفیت میں آپ ایک تنہا مصطفیٰ کی دعا لینے کے لیے اس ذمہ داری کو سنبھال بھی رہے ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے 3 دفعہ اپنا مبارک ہاتھ میں دے کر بتا دیا کہ یہ ہاتھ اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ پورے قافلے کی حفاظت کے لیے سلمہ بن اکوہ تنہا ہی کافی. یعنی آپ دیکھیے میرے سرکار علیہ السلام کے ٹرسٹ کا کیا لیول ہے, مفتی صاحب ان پر کیا لیول ہے, مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے. آج آپ جو ہے وہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, تصور بھی نہیں کر سکتے. 1400 صحابہ موجود تھے وہاں پر, کم و بیش 1400-1500 صحابہ, یعنی 1400 صحابہ کو یوں کہ یہ کہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے یا ان کی مطلب ایک ویجیلنٹ آئی جو ہے وہ اگر کوئی بنے تو حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اچھا, اب سرکار علیہ السلام کے ساتھ جڑا ایک واقعہ بڑا لطیف واقعہ ہے, اور اس واقعے کے اندر آپ کی شدت محبت, شدت عشق, حدت محبت, حدت عشق جو ہے وہ ایسی نمایاں نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ. یعنی سرکار علیہ السلام کے اونٹ جو ہیں, وہ جو بنو غطفان نے جو ساری مطلب ایک یوں کہیے کہ جالسازی کی, تو اونٹ جو آپ کے لٹ گئے تھے, اس کا جو پورا ایک واقعہ ہے, اور وہ تنہا جس طرح سے آپ نے اس کو ٹیکل کیا ہے, پھر ظاہر ہے بعد میں کمک پہنچی, تو سرکار علیہ السلام کی طرف سے آپ کو جو اعزاز عطا ہوا, لیکن وہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ صاحب وہ عقل جو ہے حیران و پریشان ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The best spear man, the best infantry man, the best to shoot arrows, matchless in gorilla war history. ماشاءاللہ. fastest runner, اور ایک ایسی شخصیت کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آواز میں اتنی بلندگی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ اپنی آواز سے اعلان فرماتے تو 5 میل تک آپ کی آواز کو سنا جاتا تھا. 5 میل تک آپ کی آواز کو سنا جاتا تھا. ایک سب سے بڑے عالم, سخی, شجاع, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جاسوس, محدث, مفتی, اور بیعت رضوان کے موقع پر حضور کے دست مبارک پر بیعت کرنے والے حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا خوبصورت تعارف دیا. شجاعت کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہے, ایک بھیڑیے نے ایک ہرن کو اپنے دانتوں میں دبوچا ہوا ہے, بھاگتے ہوئے گئے اور بھیڑیے کے جبڑے سے آپ نے اس ہرن کو وہاں سے نکال لیا. اچھا, بھیڑیے کا واقعہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ؟ تو بھیڑیے نے آپ سے گفتگو کی, اچھا, اور آپ سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جو اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے تم میرا رزق میرے جبڑے سے چھین لیتے ہو؟ تو آپ نے کہا یا اللہ, یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے. تو فرمایا, اس بھیڑیے نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے آخری نبی ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو. اسی وقت آپ نے اپنا سب کو چھوڑا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ غزوہ ذی قرد, یا جسے غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف ذی قرد نامی ایک مقام پر اپنے اونٹوں کے لیے جنگل میں ایک چراگاہ بنائی ہوئی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ اس اونٹوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مبارک ہستی جو چرواہے کی خدمت سر انجام دے رہے تھے, آپ بھی تشریف فرماتے, حضور علیہ السلام کے غلام حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور اس وقت حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے لیے کام کرنے والے حضرت سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. جب عبد الرحمن بن عیینہ فزاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر نعوذ باللہ من ذالک چھاپا مارا اور تمام اونٹ اپنے ساتھ ہانک کر لے گیا اور اس نے نعوذ باللہ ڈاکہ مارا, تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا آپ اندازہ کریں. گھوڑا فوراً آپ نے کہا کہ لے کر جائیں اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائیں, اور خود آپ پیادہ وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ نے وادیوں میں کھڑے ہو کر آواز لگائی ہے, یا صباحا
جس کا مطلب عربی میں اردو میں یہ ہے کہ ہائے صبح کا حملہ، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی یہ آواز مدینہ طیبہ تک پہنچی. یعنی آپ نے بتایا نا تقریباً 8.25 کلومیٹر بن گیا، اگر وہ اس طرح سے آپ بات کرتے 5 مائلز کی جو آپ بات کرتے 8.25 جنید بھائی آپ کی آواز مدینہ طیبہ تک پہنچی. اچھا ایک اور اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر لیجیے، آپ ایمانداری کا لیول آپ دیکھیے کہ پہلے اپنی ذمہ داری اور ایمانداری کو پورا کیا کہ جو گھوڑا تھا اپنے ہاتھ کا وہ آپ نے واپس کیا، اس کے بعد آپ واپس کر، سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ غطفان اور فزارہ کے پیچھے آپ روانہ ہوئے تو حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تیر مارتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن الاقوا والیوم یوم اقرا، فرمایا کہ میں اقوا کا بیٹا ہوں، آج تمہاری ہلاکت کا دن ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ثم انی خرجت اعدو فی اثر القوم، فرماتے ہیں کہ میں دشمن کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ جب وہ کسی مقام پر پانی پینے بیٹھتے میں ان پر تیر برساتا، وہ کسی وادی کے درمیان پڑاؤ ڈالتے میں ان پر پتھر برسا دیتا، یہاں تک کہ جب آپ نے ان پر شدید نیزے مارے تو فرمایا انا ابن الاقوا والیوم یوم الرضع، فرمایا کہ آج تمہیں میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. فرمایا آج دیکھتے ہیں کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. اور حدیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ دشمن پر تیر مارتے، دشمن جوابی کاروائی کے لیے پلٹ کر دیکھتا تو آپ درخت کے پیچھے چھپ جاتے. اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ جنید بھائی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اونٹنیوں کو، 30 دشمن کی چادروں کو، ان کے تیروں اور نیزوں کو آپ نے مال غنیمت کے طور پر لیا، اونٹوں کو بازیاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تیر انداز دونوں کا مال غنیمت عطا کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں اس کا اجر عطا فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی طرف پلٹتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اونٹ پر پیچھے سوار فرما لیا اور فرمایا کہ خیر رجالتینا ابن الاقوا، فرمایا کہ بیسٹ انفینٹری مین، جو فاسٹسٹ رنر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، جو گھوڑوں سے زیادہ تیز دوڑنے والا ہے اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ سلمہ بن اقوا ہے. آپ کی بات آپ یہ دیکھیے کہ اسی واقعے میں ایک تو ظاہر پھر بیچ میں جنگ بھی ہوئی، سرکار علیہ السلام جو انہوں نے کمک بھی بھیج دی تھی، سرکار علیہ السلام خود تشریف لے آئے. وہ جو 4 آدمی جو کفار کے تھے ان کو جو آپ نے انگیج کیا تھا کیسا کمال تھا کہ آپ نے ان کو انگیج اس طرح کر کے رکھا کہ تم دوڑو، ٹھیک ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم مجھے پکڑ نہیں سکتے. فرمایا والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس ذات نے حضور کے چہرے کو نورانیت عطا فرمائی اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم میں سے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں نے ابتدا میں آپ سے کہی تھی، ایک ایسی ریسرچ ہے جس کو سن کے آپ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے صاحب کہ ایسا کیسے ہے، لیکن ایسا ہے. یہ جو بار بار ایک جملہ استعمال ہم کر رہے ہیں نا کہ فاسٹسٹ اسپرنٹر، مطلب آج دنیا میں بہت سے اعزازات لوگ لیتے ہیں صاحب، اور لیکن جو فاسٹسٹ اسپرنٹر ایور ان ہیومن ہسٹری ہے وہ کون ہے اور کس طرح سے، یہ میں آپ کو پروف کروں گا. میرے ساتھ جڑے رہیے گا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. صحابی رسول حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے. اچھا اب میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ آپ کے ذہن میں آپ اس وقت گوگل کیجئے اور لکھیے جی کہ فاسٹسٹ اسپرنٹر آف دی ورلڈ جو ہے وہ کون ہے، تو میں بھی آپ کے سامنے اسین بولٹ کا نام آئے یا پھر فریڈ کیرلے کا نام آئے، آپ کہیں گے صاحب ان سے زیادہ تیز دوڑنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے، آپ گوگل کر لیجئے اس وقت. اچھا جی، جو فاسٹسٹ ترین جو سپیڈ ہے ناظرین اس کو ذرا پہلے سمجھ لیجئے گا ٹیکنیکلی تاکہ آپ کو بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا پاؤں گا کہ 9.5 سیکنڈز میں 100 میٹر کی دوڑ کا ریکارڈ جو ہے وہ اس وقت ریکارڈڈ ہسٹری، ہیومن ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہے. یعنی اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ کا تعین اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 37 کلومیٹرز پر آور کا حساب کتاب بنتا ہے. میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں، 9.5 سیکنڈز میں 100 میٹر کی دوڑ کا ریکارڈڈ جو ہیومن ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس وقت تک اس میں مطلب ریکارڈ موجود ہے، اور دنیا کا جو فاسٹسٹ ترین اسپرنٹر ہے وہ یہ ریکارڈ قائم کر چکا ہے. اب ظاہر اس میں اسین بولٹ بھی تھا اور اس میں فریڈ کیرلے جو ہے موجود ہے. اچھا اب جو بنیادی طور پہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے کہ میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ فاسٹسٹ اسپرنٹر ایور ان ہیومن ہسٹری یا ہیومن یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ورلڈ کے اندر کون ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی دنیا میں کوئی بھی ایتھلیٹ نہ آیا ہے نہ آئے گا جو آپ کے ریکارڈ کو بریک کر سکے. اب آپ اس سے سوال یہ کریں گے کہ جنید بھائی آپ بات تو کر رہے ہیں، دعویٰ دلیل مانگتا ہے. دلیل سن لیجئے. دلیل یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ بات ہے اور یہ کتب میں موجود ہے، یہ حدیث کا مفاہیم جو آپ کے سامنے بیان کی گئے اس میں موجود ہے کہ عربی النسل گھوڑا آپ کو چیز نہیں کر سکتا تھا. آپ عربی النسل گھوڑے کو نہ صرف چیز کرتے تھے بلکہ ڈیفیٹ کر دیا کرتے تھے. اور پھر جائیے گوگل پہ آپ ذرا سرچ کیجئے جو فاسٹسٹ ترین جو
عربک ہارس ہے اس کی اسپیڈ جو ریکارڈ کی جاتی ہے وہ میکسیمم 65 مائلز کی جاتی ہے. ٹیکنیکلی سمجھے گا بات کو, 65 کلومیٹرز پر آر نہیں, 65 مائلز پر آر. اٹ مینز وہ تقریباً بنتا ہے 104 کلومیٹرز پر آر, یعنی 3 ٹائمز اگر آپ ملٹیپلائی کریں 37 کلومیٹرز جو اسپیڈ ہے پر آر کی, وہ فاسٹسٹ ترین اسپرنٹر کی, یعنی دنیا کا جو فاسٹسٹ ترین رنر ہے یا اسپرنٹر ہے اس کی اسپیڈ ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جنہوں نے 1450 برس پہلے دنیا کو بتلا دیا کہ جو ریکارڈ میں قائم کر رہا ہوں اس ریکارڈ کو رہتی دنیا تک کوئی بریک نہیں کر سکتا, کیونکہ فاسٹسٹ ترین جو اسپرنٹر آئے گا وہ میکسیمم 37 کلومیٹرز پر آر 40 کلومیٹرز پر آر چلا جائے گا, لیکن آپ کی جو اسپیڈ تھی وہ 104 یعنی 104 کلومیٹر پر آر کے اعتبار سے تھی. آئیے صاحب لے کے آئیے دنیا کا کوئی بھی اسپرنٹر, کوئی بھی رنر, کوئی بھی ایتھلیٹ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے تیز دوڑ کر دکھائے. ذرا مفتی صاحب بھی بتائیے کیا شان ہے صاحب. میں تو یقین مانے جب میں یہ ساری کیلکولیشنز دیکھ رہا تھا تو رات تو میں اس ٹرانس میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سرکار علیہ السلام کو کیا کیا ہیرے عطا فرمائے. اور یقین مانیے یہ ہم تحقیق نہیں کرتے, میں آپ کو سچ بتاؤں, اگر تحقیق کریں نا, میں آپ کو دعوے سے بات کر رہا ہوں, ہر شعبے کے اندر آپ کو سرکار کے ہی جو ہے دامن مبارک سے جو ہے ایسا ایسا ہیرا نظر آئے گا کہ لوگ کہیں گے صاحب کہ ان کا ریکارڈ دنیا میں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. اب ذرا یہ بتائیے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدقات سے ایک تو آپ کی مطلب آپ کی عادت تھی کہ آپ صدقات سے بڑا دور رہتے تھے, اجتناب کرتے تھے. دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں آپ بہت بڑھ چڑھ کر انفاق کیا کرتے تھے, اور ظاہر ہے یہ بھی قرآن کی نص سے مطلب ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. تیسرا یہ کہ آپ کے مزاج میں شدت احتیاط تھی, یعنی آپ کہیں بھی شبہ پاتے تھے تو آپ فوراً جو ہے اس سے احتیاط کر لیتے تھے. بتائیے ذرا. یقیناً پہلے تو میں اسی پہ کومنٹ کروں کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے بھی وہ جوہر عطا فرمائے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے حیران کن ہیں. جیسے وہ ایمان میں اور عمل صالح کے اندر اور دین کی اتباع میں اور دین کی پروموشن میں جیسے ان کی خدمات اور قربانیاں لازوال اور بے مثال ہیں, ایسے ہی وہ جسمانی جوہر کے اعتبار سے بھی, شان اور عظمت کے اعتبار سے بھی وراء الورا ہیں. اور یقیناً اس پہ جب ہم ریسرچ کریں گے اور پیش کریں گے تو ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ بات بہت انکریجنگ ہوگی کہ وہ اسلام کے ان ہیروز کی, ان کی سیرت کو پڑھیں, زندگی کو پڑھیں, سوانے اور اٹریکٹیو بھی بہت ہوگی. اور اس میں یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سامان ہے, تقویت ہے ایمان کے لیے. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مال سے بیزار نظر آتے ہیں, ایک تو صدقات سے اجتناب کرتے تھے, صدقات سے اجتناب کرتے ہیں. دیکھیے یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا تعلق مال سے نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کے جمال سے تھا. ہاں کیا اچھی بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان دلوں میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ اس کے بعد کوئی شے انہیں لبھا نہیں سکتی تھی, نہ دنیا کا مال نہ دنیا کی زینت. حتیٰ کہ قرآن مجید نے جو نشانیاں بیان فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہاری محبت کے بہت سارے مظاہر پیدا فرمائے, ان میں آبا و اجداد بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ازواج بھی ہیں, اولاد بھی ہے, مال و تجارت بھی ہے, مکانات بھی ہیں, سب چیزیں. مگر سنو, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ سب چیزوں کی محبت کبھی کوئی ایسا موڑ آ گیا کہ اللہ کی محبت سے بڑھ گئیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئیں, جہاد کی محبت سے بڑھ گئیں, تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. تو حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زندگی میں یہ نقطہ اپنے کمال پہ نظر آتا ہے کہ آپ کبھی مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئے. تو جب مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوئے اور زیادہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے, اس لیے جب ہجرت کر کے آئے تو حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس مزدوری اور ان کے پاس ملازمت کرتے تھے, ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے تھے, تو وہی اتنا کچھ میسر آتا تھا جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن جب غزوات میں شرکت کی اور وہاں سے مال غنیمت کے حصے بھی ملے, آپ نے انہیں بھی کبھی اپنے پاس جمع نہیں فرمایا بلکہ وہ بھی آپ خرچ کر دیتے, تقسیم فرما دیتے. تو جب یہ عالم ہو تو پھر وہ صدقات کی طرف کیسے دیکھ سکتے تھے کہ بھی یہ کسی طرح میرے پاس آ جائیں یا میں انہیں برتوں اور استعمال کروں. تو آپ کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ صدقہ سے بہت زیادہ پرہیز کرنے والے تھے, صدقہ نہیں لیتے تھے, اور کبھی بھی اپنے لیے اس کو اگرچہ شرعی اعتبار سے ان کے لیے جائز اور حلال تھا, مگر یہ ان کے تقویٰ کا اعلیٰ معیار تھا کہ وہ اپنے لیے اس کو روا نہیں سمجھتے تھے, اپنے لیے اسے جائز نہیں سمجھتے تھے, اور تقویٰ کا تقاضا تھا تو وہ اسے استعمال بھی نہیں کرتے تھے. اور حتیٰ کہ
اس مال اور رزق کے معاملے میں آپ کی احتیاط اور شدت احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کھیل میں، چونکہ کھیل عرب کا کلچر تھا، کھیل ہوتے تھے اور کھیل پہ شرطیں بھی لگتی تھیں عربوں کے کلچر میں، تو آقا علیہ السلام نے تو اس کی تطہیر فرما دی، کلچر کو بھی پاکیزہ فرما دیا. تو جس کھیل کے اندر آپ کو لگتا تھا کہ اس کی شرائط کے اندر جوئے کا شائبہ ہے، کہ جوا ہے، اس کا کوئی ایلیمنٹ ہے، اس میں مکس اپ ہو رہا ہے، اس کی کوئی تصویر ایسی نظر آ رہی ہے، تو آپ کبھی بھی اس کھیل کے اندر حصہ نہیں لیتے تھے. حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی پھر آپ منع کرتے تھے ایسی کسی گیم میں یا کھیل میں شریک ہونے سے جس کے اندر جوئے کا شائبہ تک بھی ہو. اور پھر یہ کہ آپ نے اتنی پاکیزہ رزق کی ہمیشہ تلاش اور اس کے استعمال کو اپنا وتیرہ بنایا کہ اگر صدقہ خود کر دیا ہے کسی کو، خود کسی کو صدقہ دیا ہے، اور پھر اگر کوئی ایسی نوبت آ جاتی کہ وہ شخص کہتا کہ یہ چیز جو آپ نے مجھے صدقہ کیا، فرض کریں کوئی کپڑا تھا، کوئی ہتھیار تھا، آپ نے صدقے کے طور پر دے دیا، اب اس شخص کو ضرورت تھا کوئی دوسری چیز، اناج ضرورت تھا یا پیسے درہم و دینار ضرورت تھے، اور وہ کہتا کہ یہ آپ مجھ سے دوبارہ خرید لو، اور خرید کے تو تاکہ مجھے آپ درہم و دینار دے دیں اور میں اپنے کسی مصرف میں لے کر آؤں، آپ وہ اپنی صدقہ کی ہوئی چیز دوبارہ خریدنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر فرماتے کہ صدقہ کا لفظ اس پر اپلائی ہو چکا ہے، اس پر اطلاق ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ بھی آپ واپس لینا گوارا نہیں کرتے تھے. یہ تھا احتیاط کا عالم. تو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال وہ تو بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، مگر کچھ چیزیں اس کے درمیان ہیں جو مشتبہات کے اندر آتی ہیں، اور ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں بالعموم یہ تصویر ہمیں نظر آئے گی، اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ احتیاط اپنے نقطہ کمال پر نظر آتی ہے، اور ہمارے لیے آج یہ نمونہ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اور اپنی عملی زندگیوں کی اصلاح بھی. کیا خوبصورت بات ہے. اچھا، ایک بڑا کمال آپ نے جملہ، اور یہ جو کنفیوژن بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے کہ کلچرل جو ویلیوز ہیں، سرکار علیہ السلام نے ان کلچرل ویلیوز کو ڈیمولش نہیں کیا. یعنی یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ جب اسلام آیا تو اس نے تطہیر کی، یعنی جو کھیل جن کے اندر جو لغویات موجود تھیں یہاں اس کو جو ہے وہاں سے پاک کیا، لیکن جو چیزیں مطلب موجود تھیں جو حصہ تھیں اس معاشرے کا اس کو وہاں قائم رکھا. اچھا، آپ کے بارے میں، آپ کے فضل و کمال کے بارے میں مزید بتائیے، خاص طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مزید کیا کیا کمالات و فضائل عطا کیے، اور خاص طور پہ جو مرویات آپ سے وہ بھی ذرا لوگوں کو سنائیے. جی بالکل. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ جہاں میدان جنگ میں اپنی بہادری، شجاعت اور دلیری کے خوبصورت جوہر دکھا رہے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ آپ علمی اعتبار سے بھی بڑے مستحکم اور بڑے مضبوط تھے. حافظہ بھی اللہ رب العزت نے انہیں انتہائی قوی عطا فرمایا تھا. چونکہ عمر آپ کی مختصر تھی تو آپ کا وہ جو جذبہ ہے زیادہ سے زیادہ کے حصول کا، علمی اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، وہ بھی اسی طرح سے جوان ہے جیسے کہ آپ اپنی عمر کے اعتبار سے جوان ہیں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف محبت حاصل ہوا، اس فضل، اس کمال اور اس مرتبے میں جو ایک انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار ہونے کی سعادت انہیں حاصل ہے. اسے ہم رکاب کہتے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکابی کا شرف اور اعزاز انہیں حاصل ہے. یہ ان چند چنیدہ شخصیات اور صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا، یعنی سرکار کے ردیف بن کے جو ہے مدینہ پاک چلے. اللہ اکبر. اور پھر حاشیہ نشینان بارگاہ مصطفیٰ جو ہیں، یعنی حضور سے براہ راست سن کر آگے بات کو منتقل کرنے والے جو افراد ہیں ان سے بھی اکتساب فیض کرنے میں آپ آگے آگے نظر آ رہے ہیں. جب ہم علم حدیث کی بات کرتے ہیں تو آپ کا وہاں پر ایک بڑا کردار نظر آتا ہے، جہاں ان کی جو مرویات ہیں وہ براہ راست کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور علیہ السلام کے مبارک فرامین کو روایت کیا. سبحان اللہ. یہ جو ٹوٹل تعداد آپ کی جو مرویات کی ذکر کی جاتی ہے وہ 77 ہے، 77. اچھا، پھر ان کے جو رسوخ ہے اسماء الرجال میں، اس کی کیفیت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے 16 روایات لی ہیں.
جو متفقن علیہ ہیں، یعنی 16 روایات ان سے امام بخاری اور امام مسلم نے لی جنہوں نے ان 16 کو یکجا کیا ہے، جس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. اور پھر اس میں 5 ایسی ہیں ان 16 کے علاوہ 5 ایسی ہیں جس میں امام بخاری منفرد ہے، اور پھر 9 ایسی ہیں جس میں امام مسلم منفرد. اچھا، یعنی یہ بڑے ائمہ کا حضرت سلمہ بن اکوع سے چلنے والی روایت کو اس اہتمام کے ساتھ لینا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی انفرادیت کی جانب اشارہ کرتا ہے. سبحان اللہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے براہ راست سن کر بھی احادیث روایت کی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ سے بھی لے کر روایت کی. ان میں ایک بڑی خوبصورت روایت جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے اور یہ کتاب العلم میں موجود ہے، جو حضرت اس مضمون کے ساتھ دیگر صحابہ نے بھی اسے روایت کیا، لیکن حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں. بتائیے. کہتے ہیں کہ ان سلمہ، یعنی پوری اگر روایت چل رہی ہے، ان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول فرمایا کہ من یقل علی ما لم اقل، کہ حضور علیہ السلام سے میں نے یہ سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری جانب وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، ما لم اقل، جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک آپ سے مروی ہے، آپ سے مروی ہے ان الفاظ کے ساتھ. جی، یہ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے یہ روایت کی گئی، اور امام بخاری نے اسے کتاب العلم میں ذکر فرمایا. اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ساتھ اگر ہم متصل کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، تو آپ میں جو شدت احتیاط نظر آتی ہے، جو شدت احتیاط نظر آتی ہے، اس میں اس روایت کا بھی ہمیں بہت بڑا دخل اور کردار نظر آتا ہے کہ آپ کی شخصیت نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے متصل کیا ہے، اور پھر اس اتصال میں انہیں وہ اتصاف ملا کہ جس کی برکت سے آپ نے شریعت کے احکامات میں احتیاط کو قائم بھی فرمایا، اور پھر اسی احتیاط ہی کا عالم ہے کہ ائمہ محدثین جو ہیں اس صف میں علم حدیث میں آپ کو ایک خاص مقام، مرتبہ اور فضل عطا فرمایا. سبحان اللہ. فائنلی مفتی صاحب، آپ کی شجاعت و بہادری کا تھوڑا سا چرچہ تو شروع میں ہم نے کیا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ اور کھل کے بات ہو کہ مختلف غزوات و مہمات، یعنی کل ملا کے تقریباً 14 بنتی ہیں، اور جس میں 7 غزوات میں آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری براہ راست کی ہے. تو بتائیے، اور پھر زندگی کے جو آخری ایام آپ کے گزرے وہ کس طرح گزرے، اور وہی بات ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مدینہ پاک ہی لوٹے. صاحب بتائیے. جنید بھائی، شجاعت اور بہادری میں یقیناً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ممتاز ہے، اور روایات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 16 یا 14 غزوات میں آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا سرایہ کی صورت میں آپ نے شرکت فرمائی. مہمات و غزوات ملا. مہمات و غزوات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی شجاعت و بہادری پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپ نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، تو صحابہ کرام نے ایک دن آپ سے سوال کیا کہ اعلیٰ ما بایعتم، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کس چیز پر بیعت کی تھی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ علی الموت، ہم نے اپنی جان حضور کے نام مبارک پر فدا کرنے کی بات ہی ختم ہو گئی. فرمایا ہم جان فدا کرنے کی بیعت کر رہے تھے. اللہ اللہ. پھر ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حج کے موقع پر تشریف لا رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا، کچھ تابعین تھے، کچھ نوجوان صحابہ تھے، کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. تمام صحابہ تابعین ایک جمع غفیر کی صورت میں حضرت سلمہ بن اکوع کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھر عرض کی 3 مرتبہ بیعت کی تھی. تو عرض کی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی. تو آپ نے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ھذہ، فرمایا میں نے اپنے اس دست مبارک سے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی ہے. اور پھر صحابہ کرام نے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا کف مبارک باہر نکالا. صحابہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مضبوط، یعنی پرگوشت آپ کا دست مبارک، لمبے چوڑے تھے. صحابہ کرام لمبے چوڑے تھے. کہتے ہیں کہ فقمنا الیہ فقبلنا کفیہ جمیعا، ہم
سب نے باجماعت ہو کر حضرت سلمہ بن اکوع کے دست مبارک کو بوسہ دیا. یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بوسہ دینا جائز ہے. بوسہ دینا جائز ہے. نہیں، دست مبارک کو جن بوسہ لوگوں کو اگر اب بھی عقل نہ آئے تو پھر ان کی عقل پر اچھا، سرکار کے دست مبارک کو تو بوسہ دینا کیا ہی شان ہے. سبحان اللہ. صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے دست صحابہ بوسہ دے رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے جنید بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ایک غزوے کے موقع پر، خیبر کے موقع پر، آپ کی مبارک پنڈلی جس سے آپ بہت تیز دوڑا کرتے تھے، آپ کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور آپ زمین پر گرے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میری پنڈلی پر زخم آ گیا. آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ لعاب دہن لگایا. فرماتے ہیں میری ٹانگ پہلے سے زیادہ تیز دوڑنے والی ہو گئی. اللہ حضرت سلمہ، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئے. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں، غزوہ حنین، غزوہ یوم قرد، غزوہ خیبر، آپ نے ان جنگوں کا ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان جنگوں میں جہاد کیا ہے. ایک مرتبہ ایک جاسوس، مسلمان بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے تھے، ایک جاسوس کہیں سے آیا. صحابہ نے اپنے آداب مہمان نوازی کے پیش نظر کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اس جاسوس نے کھانا کھانے کے بعد فوراً وہاں سے دوڑ لگائی تو وہ حضرت سلمہ بن اکوع کے ہاتھ سے کہاں بچ سکتا تھا. آپ نے بھاگتے ہوئے اس کے اونٹ کو پکڑ لیا، بھاگتے ہوئے اس کے اونٹ کو پکڑا، اس کے اونٹ کو زمین پر بٹھایا، اس کے سر کو اپنی تلوار سے قلم کیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس جاسوس کا سر پیش کر دیا. اسی طرح آپ کی روایت سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام ہیں، صرف 50 بھیڑے ہیں. فرماتے ہیں اس غزوہ میں ہمارے پاس پینے کو پانی اور دودھ نہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہاڑ پر بیٹھ کر دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن اس دودھ میں ڈالا تو فرماتے ہیں کہ اتنی برکت ہوئی کہ 1400 صحابہ نے خود بھی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک مرتبہ آپ وہاں کیونکہ تشریف فرما تھے تو کچھ وہاں پر مشرکین آئے، معاہدہ ہو رہا تھا، انہوں نے حضور کے شان میں نعوذ باللہ کچھ گستاخانہ جملے کہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ضبط نہیں ہوا. آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ معاہدہ ہو رہا تھا، کچھ کہا نہیں، صلح جو مطلب صلح ہو رہی تھی. اور اس وقت جب اعلان ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک فلاں صحابی کو شہید کر دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. ان کے ہتھیاروں کو آپ نے، کیونکہ سپیڈ بہت تھی، آپ نے سب کے ہتھیار جمع کر لیے اور تلوار لے کر کہا کہ اگر کسی نے سر اٹھایا تو گردن قلم کر دوں گا. ان سب کو گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیں کہ یہ حق حضور کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اپنے صحابہ کرام کے فدیے کی صورت میں آزاد فرما دیا. اور ایک نعت آپ سے مروی ہے جو آپ کے بھائی نے کہی تھی. اور پھر آپ نے حضور کی بارگاہ میں وہ نعت کہی کہ واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ تبارک و تعالی، میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ہمیں ہدایت ملتی، نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہی ہمیں نماز نصیب ہوتی. فَأَنزِلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّاقِينَا. اے رب کریم تو حضور کی برکت سے ہمیں اپنے قدموں میں ثبات جہاد میں عطا فرما اور ہم پر پروردگار عالم اپنی سکینہ کو نازل فرما. اور غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کے بھائی حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو مرہب نے شہید کیا تھا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تو اپنی ہتھیار سے یہ خود شہید ہو گئے، صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ آپ نے خودکشی کا ارتکاب کیا. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مات جاہدن مجاہدن فلہ اجرہ مرتین، اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرمائے گا. اور حدیث میں یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے پاس حضور کا یہ پیغام لے کر میں خود اور میں صرف ایک بات یہاں پر آخر میں کہہ دوں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے فرمان پر واپس کیا جو آپ کے مال غنیمت میں آئے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ عبادت میں آپ اتنے آگے جری تھے کہ حضور علیہ السلام نے جہاں مصحف کے مقام پر نماز ادا کرتے تھے آپ سب سے بڑھ کر سبقت لے جا کر وہاں نمازوں کو ادا کرتے تھے. حضرت سلمہ بن اکوع پر اللہ کا سلام ہو. آمین. اور مدینہ طیبہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. کیا بات ہے صاحب. بس میں آپ کو کیا بتاؤں،
کیفیت ہی کچھ اور اس وقت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سننے والے بھی اس وقت بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ہم تمام ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو آپ نے کہا ہے کہ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، یہ حضور سے آپ نے حدیث روایت کی۔ اللہ، یہ وظیفہ کس سلسلے ہر میں؟ دعا سے پہلے حضور یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا سورہ یوسف کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ لوگوں کے سامنے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا بن جائے کہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کے لیے دعا نکلے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔